دوستو آپ لوگوں نے کہانیاں تو بہت سنی ہوگی، لیکن آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ سن کر واقعی میں آپ کی روح کانپ جائے گی۔ ایسی کہانی شاید ہی آپ نے آج سے پہلے کبھی سنی ہو، تو اس سٹوری کو اینڈ تک ضرور سنیے گا، اور پلیز میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیوز کو لائک شیئر اینڈ کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ لوگ چاہیں تو اپنی سٹوری بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں میرے انسٹاگرام پر، جس کا لنک آپ کو چینل کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ یہ کہانی ایک ریڈٹ یوزر نے شیئر کی تھی جو کہتی ہیں، یہ بات آج سے قریب 6 سال پہلے کی ہے۔ اس وقت میری ایج 30 سال تھی اور میں لاہور کے پرانے ایریا میں اکیلی رہتی تھی۔ میری شادی ٹوٹ چکی تھی اور میرے اپنے بچے نہیں ہو سکتے تھے۔ اکیلے گھر لوٹنا، خالی کمروں میں سونا اور ہر دن وہی خاموشی انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ اس لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ایک بچہ اڈاپٹ کروں گی۔ مجھے لگا شاید زندگی دوبارہ نارمل ہو جائے گی۔ پھر ایک دن مجھے ایک چھوٹا سا بچہ ملا۔ اس کا نام تھا ایان۔ وہ صرف 7 سال کا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ اس کے پیرنٹس ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گئے ہیں۔ ایان بہت چپ رہتا تھا، نہ روتا تھا نہ زیادہ بولتا تھا، بس چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ کر لوگوں کو دیکھتا رہتا تھا۔ لیکن جب اس نے پہلی بار مجھے امی کہا تو مجھے لگا میری زندگی بدل گئی۔ شروع کے کچھ مہینے تو بالکل نارمل گزرے، لیکن پھر کچھ عجیب چیزیں ہونا شروع ہوئی۔ کبھی میں رات کو اٹھتی تو دیکھتی کہ ایان میرے بیڈ روم کے باہر کھڑا مجھے دیکھ رہا ہوتا، اندھیرے میں بالکل چپ۔ میں پوچھتی، ایان بیٹا کیا ہوا؟ تو وہ صرف اتنا کہتا، میں چیک کر رہا ہوں کہ آپ سانس لے رہی ہیں یا نہیں۔ مجھے عجیب لگتا لیکن میں اگنور کر دیتی۔ پھر ایک دن اسکول سے کمپلین آئی۔ ٹیچر نے کہا کہ ایان نے ایک بچے کا ہاتھ اتنی زور سے پکڑا کہ اس کی رسٹ بلو ہو گئی۔ جب میں نے اسے پوچھا تو اس نے کہا مجھے دیکھنا تھا کہ انسان کتنا درد برداشت کر سکتا ہے۔ اس وقت میری روح کانپ اٹھی، لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا شاید ٹروما کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہو۔ پھر وہ دن آیا جو میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ اس دن شام کے وقت میں کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ ایان باہر گلی میں کھیل رہا تھا۔ میں بار بار کہہ رہی تھی روڈ کے پاس مت جانا۔ اس نے دور سے جواب دیا، ٹھیک ہے امی۔ لیکن کچھ منٹس کے بعد ایک زوردار آواز آئی، گاڑی کے بریکس کی، پھر ایک زوردار ٹکر کی آواز۔ میرا دل رک گیا۔ میں بھاگ کر باہر گئی۔ روڈ پر لوگ جمع تھے۔ ایک وائٹ کار بیچ روڈ میں کھڑی تھی اور اس کے سامنے ایان پڑا تھا۔ اس کا چھوٹا سا جسم خون میں بھیگا ہوا تھا اور بازو الٹا ہوا تھا، سر کے نیچے خون پھیلا تھا۔ ڈرائیور شوق میں بار بار کہہ رہا تھا۔ وہ اچانک میرے سامنے آ گیا تھا۔ میں نے بریک ماری تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھی اور اس کا چہرہ ٹھنڈا تھا۔ کوئی موومنٹ نہیں تھی، کوئی سانس نہیں۔ ڈرائیور نے فوراً فون نکالا، میں ایمبولینس کو بلاتا ہوں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں اس وقت مجھے ڈر محسوس ہوا، دکھ سے زیادہ ڈر، جیسے میرے دماغ میں ایک آواز کہہ رہی ہو اسے ہاسپٹل مت جانے دینا۔ میں نے فوراً کہا، نہیں میں لے جاؤں گی، ایمبولینس کو مت بلاؤ۔ لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن میں نے ایان کو اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر گھر لے آئی۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں، بس دل کہہ رہا تھا اسے گھر لے جاؤ۔ رات ہو چکی تھی۔ میں اس کی باڈی کو اسٹور روم میں لے گئی اور زمین پر لٹا دیا۔ میں رو رہی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر میں نے آرام سے کہا، ایان۔ کوئی جواب نہیں۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر روتے روتے سو گئی۔ پھر پتہ نہیں کتنی دیر بعد میری آنکھ ایک آواز کے ساتھ کھلی۔ میں نے آنکھیں کھولی اور جو میں نے دیکھا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ایان کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں خود بخود سیدھی ہو رہی تھی۔ اس کی گردن عجیب طریقے سے ہل رہی تھی، جیسے کوئی اس کے جسم کو اندر سے جوڑ رہا ہو۔ میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئی۔ پھر اچانک اس کی آنکھیں کھل گئی، پوری خالی آنکھیں۔ اس کی آواز پہلے جیسی نہیں تھی، بہت گہری اور بہت عجیب تھی۔ میں کانپنے لگی۔ ایان؟ وہ آرام سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے سیدھا میری طرف دیکھا اور مسکرایا، لیکن وہ کسی بچے کی مسکراہٹ نہیں تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے کہا تھا نا مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ پھر وہ بولا، امی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے،
اس وقت مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں نے جس بچے کو اڈاپٹ کیا تھا وہ انسان نہیں تھا۔ اس رات میں گھر سے بھاگ گئی، میں سب کچھ چھوڑ کر چلی گئی، گھر، سامان، سب کچھ۔ آج 6 سال گزر چکے ہیں، لیکن کبھی کبھی رات کو میرے فون پر ان نون نمبر سے ایک وائس میسج آتا ہے، بس ایک ہی آواز آتی ہے، بہت آہستہ، بہت ٹھنڈی آواز۔ امی مجھے بھوک لگی ہے،